فرمایا کھاؤ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کا کھاؤ حلالن طیبہ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ ایک طرف ہے مسلم معاشرہ، ایک طرف ہے ویسٹرن سوسائٹی۔ اب ویسٹرن سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بیویاں گھر میں کھانا نہیں بناتی، ماں باپ کو وہ گھر میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گھر سے نکال دے، ماں کو گھر سے نکال دے، لیکن اس سوسائٹی میں کیا ماں باپ گھر میں ہے نہیں، شادی کر کے آتا ہے، بیوی تو کام کرتی ہے، وہ کھانا بناتی نہیں ہے۔ اب کھانا نہ امی بنا کر دے نہ بیوی بنا کر دے تو کھانا کون بنا کر دے گا؟ میکڈونلڈ بنا کے دے گا، KFC بنا کر دے گا۔ اور آفس میں بھی کھانا ایسا چاہیے، ویسا نہیں ہماری طرح روٹی ہو سالن ہو، اب ہاتھ بھی دھونے ہیں، کیونکہ سسٹم پورا پیسے کمانے کا ہے۔ وہ کہتے ٹائم از گولڈ، ٹائم سونا ہے، 10 منٹ بھی کیوں ضائع کروں، کام کر کے پیسہ بناؤں، سفرے پہ سکون سے بیٹھ کے کیوں کھاؤں، لیپ ٹاپ چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ایک برگر لیا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا جس سے ہاتھ بھی خراب نہ ہو۔ تو اس کا فوڈ کا نام کیا رکھا؟ فاسٹ فوڈ، جلدی کھانے والا کھانا۔ اب جب پیٹ میں ڈالا تو کہتا ہے ہضم بھی تو میں نے جلدی کروانا ہے۔ اللہ کا سسٹم اگر ہضم کرنے پر آئے تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کھانا ہضم ہوتے، اور اس فوڈ کو ہضم کرنے کے لیے پھر پیپسی بنا دی، کوک بنا دیا، وہ پیو تاکہ یہ جلدی فلیش ہو جائے۔ بھائی تو مسلمان ہے، تیری اپنی سوسائٹی ہے، تیرا اپنا کلچر ہے، تیرے گھر میں بیوی بھی ہے، تیری اماں بھی ہے، تو فاسٹ فوڈ کیوں منگواتا ہے؟ ہوس عقل کا نہ ہونا کہ جو میں کھا رہا ہوں واقعا کیوں کھا رہا ہوں۔ انگریز کتا رکھے تو سمجھ آتی ہے بات، یہاں سے جو لوگ ویسٹرن ورلڈ گئے ان کو پتا ہوگا، جو نہیں کہ ان کو بتا رہا ہوں۔ کتے رکھنا، بلیاں رکھنا انگریز کی مجبوری ہے، واقعا مجبوری ہے۔ آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، پاگل ہو جائے گا۔ بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، نواسے چھوڑ کے چلے گئے، شوہر مر گیا، اب بندہ اکیلا ہے، تو وہ اپنی تنہائی کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کتے کے ساتھ۔ معرفت نہیں ہے نا کہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کے ساتھ شیئر کرو، راز و نیاز کرو، اب ساری محبت اس کتے کے ساتھ۔ دوسرا یہ بیٹا ہوگا تھوڑا جر و بحث کرے گا، بیٹی ہوگی تھوڑا بحث کرے گی، ہاں بولے گی نہ، کتا کچھ نہیں بولتا، اس کو بیٹھ تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھ تو اٹھتا ہے، وہ اطاعت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، تیرے گھر میں تیرے بچے بھی ہیں، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، سب ہیں، تو کتے کیوں پال رہا ہے بھائی؟ ان کو تو پیار کی کمی ہے نا، وہ تبھی کتا رکھتے ہیں۔ مینٹلی ڈس آرڈر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ صرف نقل کرنے کا ماہر ہے، عقل اس میں ہے ہی نہیں۔ نقال نہ بن، نقل کرنے والا بندر ہوتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا اس کے ہر ایکشن میں۔ تو یہ ہوس جو فوڈ کی ہوس پیدا ہو گئی ہے کہ بندے کو پتا نہیں میں صحیح سالم غذا گھر میں کھا سکتا ہوں۔ نسلوں کو ٹرینڈ کرے کہ انہوں نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے۔ بعض مومنین کے گھر میں جاتے ہیں، بیٹا 13-14 سال کا، لیکن 3 من 4 من اس کا وزن ہے، بندے خدا اسی سے سمجھ جاتے ہیں یہ برگر کھا کھا کے بڑا ہوا ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ اصول ہے اہل بیت ہیں۔ ایک مومن کو میں نے مذاقاً کہا، میں نے کہا آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اتنا بڑا امام زمانہ ہے کہ یہ دوڑ ہی نہیں پائے گا، مولا کے لشکر میں کہاں فٹ کرو گے تم اسے؟ صرف یہ تو نہیں حسین حسین کر کے گھر چلے گئے۔ بھائی اصول زندگی اہل بیت تمہارے گھر میں کہاں ہیں؟ اگر یہ شکم پرست ہے یہ خدا پرست نہیں بن سکتا، اگر یہ ہوس پرست ہے یہ خدا پرست نہیں بن سکتا، اگر اس کا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے یہ کیسے سپاہی امام زمانہ بنے گا؟ ایک نوحہ پڑھنے سے، ایک نعرہ مارنے سے، ایک شعر پڑھنے سے، 4 حیدر حیدر کہنے سے۔ تبھی آقا قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا، بعض ہمارے جذباتی مومنین جاتے ہیں نا شام، وہ کسی نے بتا دیا ادھر یزید کی قبر ہے، غصے میں دوڑے گیا، 4 لاتیں بھی ماری اور منہ سے جو گالیاں آئیں وہ بھی بولی، لعاب دہن بھی اس قبر پہ پھینکا۔ میں نے کہا بڑا آسان ہے قبر میں سوئے ہوئے یزید کو لاتیں مارنا۔ میں نے کہا ابھی نکلے نا 400 سپاہیوں کے ساتھ باہر، پھر میں تیرا دوڑنا دیکھوں۔ وقت کے یزید کو للکارنا خمینی نے سکھایا، وہ جذبہ دیا ماؤں کو کہ ٹینکوں کے سامنے 6 مہینے کے بچوں کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئیں، ایک ماں نے 5 بچے قربان کیے۔ یہ شجاعت کا درس حسین ابن علی کا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو جب تک حسینی اصول زندگی میں نہیں ہے